آج دنیا اسلام کو دیکھ لیں، دنیا اسلام کو دیکھ لیں، خلافت کے منکرین بھی موجود ہیں، امامت کے منکرین بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلے یہ انکار شیطان نے کیا تھا۔ اور جس کو خلافت کا اقرار بھی حاصل ہے، جس کو نبوت اور رسالت اور امامت کا اقرار بھی حاصل ہے، تصرفات نبی کا اقرار بھی حاصل ہے، تصرفات امامت کا اقرار بھی حاصل ہے، تصرفات خلافت کا اقرار بھی حاصل ہے، وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آقا نے فرمایا وہ ہر دور میں سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا سب سے بڑی جماعت ہوگی، آقا وہ کون سی ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہ میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے نقش قدم پر ہوگی۔ وہ نہ تو خلافت کا انکار کرے گی، نہ امامت کا انکار کرے گی، وہ خلافت کو بھی مانے گی، امامت کو بھی مانے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو خلافت کا انکار کرے وہ بھی شیطان کی پیروی میں ہے، جو امامت کا انکار کرے وہ بھی شیطان کی پیروی میں ہے۔ اب چونکہ اس نے مہدی ہونے کا اعلان کر دیا، عزیزان محترم، جب اس نے دیکھا کہ مجھ پر اعتراضات کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور علماء حق اور علماء سو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو تاریخ بتاتی ہے، یہ ہمارے مذہب میں نہیں، صرف یہودیت میں بھی ہیں، عیسائیت میں بھی ہیں، دیگر زمینی مذاہب میں بھی ہیں، بکنے بکانے والے ہر دور میں آتے رہے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پیارے حبیب فرما دو حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، ہر دور میں مٹنے کے لیے ہے۔ ہر دور میں کربلا بپا ہوتا ہے، یزیدی، طاغوتی، فرعونی، قارونی، حمانی اور شدادی طاقتیں ہر دور میں برسر عمل ہوتی ہیں، لیکن حسینیت ہر دور میں ان کا مقابلہ کر کے اسلام کو زندہ ہر کربلا کے بعد کرتی ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام کو ہر دور میں زندہ کرتی ہے۔ سو مجدد ہر دور کے اندر آقا کی امت میں پیدا ہوتے رہے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ مجددیت جب درجہ کمال پہ ہوگی تو ساری مجددیت حضرت امام مہدی کے پیکر میں جمع کر دی جائے۔ عزیزان محترم، اب آئیے ذرا، اس نے جب مہدی ہونے کا اعلان کیا تو اس بدبخت کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ بخاری بھی پڑھی، مسلم بھی پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، حدیث کی ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود کہ حضور کا فرمان ہے امام مہدی علیحدہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیحدہ ہوں گے، دجال علیحدہ ہوگا۔ تین یہ شخصیات جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تینوں ایک دور میں ہوں گے، تینوں ایک دور میں ہوں گے۔ آج کے اس دور کے اندر جن علماء کو یہ مغالطہ لگ رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، میرے سامنے قرآن پاک اور احادیث کی کتابیں موجود ہیں، میں ان علماء سے پوچھتا ہوں جنہوں نے علماء نے امام مہدی کو پیدا کر لیا ہے، کہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتارے، کہیں سے دجال کو بھی نکالے، کیونکہ تینوں شخصیتیں ایک دور میں ہوں گی۔ یہ مغالطہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب چونکہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ کیا تو علماء حق نے یہ اعتراض وارد کیا کہ تینوں شخصیتیں ایک دور میں ہوتی ہیں، اب بتا دجال کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ جب یہ سوال وارد ہوا اس نے خود ہی عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اس بدبخت نے خود ہی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن بہتر یہ تھا کہ دو کا تو دعویٰ کر دیا، وہ بدبخت دجال کا بھی دعویٰ کر دیتا، وہ دجال کا بھی دعویٰ کر دیتا تو بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن دوستو، نہ وہ مہدی تھا نہ عیسیٰ تھا، میری امت کا آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ وہ میری امت کا دجال اعظم تھا، کوئی اور نہیں۔ مہدی جب آئے گا وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوگا، عیسیٰ جب آئیں گے وہ چوتھے آسمان سے آئیں گے، لیکن وہ مہدی یا عیسیٰ نہیں، وہ دجال کبیر تھا جس کو میرے آقا نے فرما دیا تھا۔ عزیزان محترم، اب وہ اپنے انجام کو پہنچا اور اس کا
وہ غلط قسم کا دور، کذابیت کا دور، جھوٹا ہونے کا دعویٰ اپنے انجام کو پہنچا، اور آج میرے مصطفیٰ کا فرمان حق و باطل کے مابین اظہر من الشمس بن کر حق کا وہ علم بردار ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب عزیزان محترم آگے چلیے، آج جو علماء اس حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ یہ قرآن اور سنت کی بات ہے، میرے نبی کے فرمان کی بات ہے، اور میں نے خاص طور پر اس مضمون کو اس لیے چنا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت اس مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کے پیچھے چلتی چلتی کچھ اور لوگ بھی بھٹک جائیں۔ میرا یہ فرض منصبی ہے، حسبی نسبی منصبی ہر اعتبار سے، کہ میں اس بات کو اجاگر کروں کہ میرے نبی کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اور جو احادیث اس حوالے سے میں پیش کروں گا وہ احادیث درجہ تواتر کی ہیں، جن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لیں، امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے، امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اکیلے، اسی دور میں، آپ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، اور شام کے علاقہ کے قریب اصفہان کے علاقہ میں یہودیہ ایک بستی ہے، وہاں سے خروج دجال بھی ہوگا۔ سو یہ تینوں ایک دور میں ہوں گے۔ اب جو لوگ حضرت امام مہدی کو چند سالوں کے بعد نکالنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، اور ایک بیان تو میں نے یوں پڑھا کہ جلد اعلان کر دیا جائے گا، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے ایک قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اگر وہ حضرت امام مہدی کو پیدا کیے بیٹھے ہیں تو بقیہ دو کو بھی سامنے لائیں، اور پھر جو امام مہدی سے پہلے میرے آقا کے ظاہر و باہر اظہر من الشمس، کائنات کے سب سے بڑے صداقت پر مبنی فرامین مقدسہ، ان فرامین مقدسہ کے ابھی پوری ہونے کی باری ہی نہیں آئی، لہذا حدیث پاک اس بات کی شاہد عادل ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی آپ کی شخصیت کو آنے میں کم از کم 750 سال درکار ہیں۔ کتنے؟ 750 سال آپ کی شخصیت کو آنے میں درکار ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے میرا بیٹا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، حضور نے فرمایا میرے نام پر اس کا نام ہوگا، میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ آپ کے والد حسینی ہوں گے، آپ کی والدہ حسنی ہوں گی۔ جو علماء آج کہتے ہیں کہ امام مہدی پاکستان میں، امام مہدی سوڈان میں، امام مہدی شام میں، امام مہدی یروشلم میں بیت المقدس القدس کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ میرے آقا کا فرمان ہے امام مہدی تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، امام مہدی تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ شاید ایسے لوگوں کی نظروں سے وہ احادیث نہیں گزری، اور عزیزان محترم جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ پہلے جس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ کافر بن گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، دنیا اسلام سے نکل گیا۔ 55 اسلامی ممالک نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ تو ایسا ہے کہ اب ہم خود مہدی ہونے کا اعلان تو نہ کریں، لہذا ایسا اعلان ضرور کر دیں کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لوگ ہماری زبان کو دیکھ کر ہمارے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی قادیانیت، احمدیت، مرزائیت،
کفریت، دہریت اور باطنیت کے اس نفاق پر ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور جن کا واسطہ ہے